بار بار جی چاہے سنانے کو اپنے مجمع کو. ماشاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوری ہو گئی بنگلے والی مسجد میں. کوئی آیا اچھا مالدار آدمی اور کسی نے اس کے پیسے چرا لیے. اور وہ زمانہ جب پیسے کی قیمت زیادہ تھی اور چور کا کہیں پتہ نہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت چور کا تو کہیں پتہ چلا نہیں. تو حضرت فرمایا کہ جب ایمان کی محنت ہو رہی ہے تو چور اپنے آپ کو خود کیوں نہیں لا کے پیش کرتا. کہ حضرت کہاں گیا ہوگا وہ. تو ساتھیوں نے کہا حضرت ہم نے تو کوشش کی چور تو ہمیں نہیں ملا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو اب ہم کوشش کریں گے. حضرت آپ کیا کریں گے؟ آپ تو صبح سے شام تک کام میں مشغول رہے ہیں. چور کو پکڑنے کے لیے تو اس کو تو ہمیں گھاٹ میں لگنا پڑے گا, اسے دیکھنا پڑے گا, اس پہ شک ہوگا اسے لے کے بیٹھیں گے پوچھیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم اس چور کو دور نبوت کے اعتبار سے پکڑیں گے کہ نبی کے زمانے کا چور کیسا ہوتا تھا. تو حضرت نے فجر کا بیان سارا ایمان پہ کیا. جب ایمان نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کرتا ہے, جب ایمان نہیں ہوتا تو گناہ کیسے آسان ہوتے ہیں, جب ایمان نہیں ہوتا تو امت کی جان و مال کیسے غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. سارا بیان ایمان پر. چنانچہ فجر کا بیان اسی پر, پھر ناشتے میں بات اسی پر, پھر واپسی میں بات یہی. نہ مقامی کام کو حضرت نے اس دن کچھ نہیں کہ صبح سے شام تک یہی بات کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ حضرت نے اس دن عصر کے بعد ہی بیان فرمایا. خیر حضرت آئے اس میں جو ہے دعا کے لیے مغرب کے بعد, اس میں بھی یہی بیان. پھر رات کو اس میں بھی یہی بیان حیات الصحابہ سے پہلے. جب حضرت رات کو جا کر بستر پر لیٹے سب کاموں سے فارغ ہو کر, تو ساتھی آ گئے. کوئی حضرت کو کوئی خدمت کر رہا تھا, کچھ لوگ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب اندر داخل ہوئے اور حضرت کے کان میں آگے کہا کہ حضرت میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے, میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی ساتھیوں سے کہ بھائی تم ذرا باہر ہو جاؤ, یہ کچھ تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ حضرت میں نے چرایا ہے, یہ مال ہے میرے پاس, فلاں صاحب کا میں نے چرایا ہے, آپ کہیں تو آپ کے حوالے کر دوں, آپ فرمائیں تو ان صاحب کو خود جا کر دے آؤں. میں نے چوری کی قسم کھائی ہے, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, یہ وہ مال ہے جو میں نے چرایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بس تم خود ہی پہنچا دو اس کو, یہ نہیں کہ بھائی ہمارے حوالے کرو, ایسا نہ ہو کہ تم پھر لے کے بھاگ جاؤ. جب چور اپنے آپ کو خود لے کر آیا ہے تو وہ تو قابل اعتماد ہو گیا نا, تو اس کو اس کا ایمان لے آیا. تو چور قابل اعتماد ہو گیا کہ تم قابل اعتماد ہو, تم جا کر خود ہی اس کو پہنچا دو. چنانچہ وہ حضرت نے پیسے اس کو واپس کیے اور اس نے جا کے تلاش کر کے اس آدمیوں کو دے دیے. اس نے آگے اس کو بتایا کہ جی میرا سامان چوری ہو گیا تھا, اور وہ واپس آ گیا, وہ چور خود لے کر آیا. دیکھو میرے محترم دوستو, بنیادی غلطی جو امت سے ہوئی ہے وہ یہ کہ اس نے دعوت کو دوسروں کے لیے سمجھا. حالانکہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل بھیجے گئے وہ سب کے سب ان پر محنت کے لیے بھیجے گئے. فرعون کو تو دعوت اسلام کی تھی, صبر کی, تقوی کی, ایمان کی, اعمال صالحہ سے کامیابی کی, کہ یقین کی, یہ ساری محنت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل پر تھی. فرعون کو دعوت اسلام کی تھی, تو اسلام لیا. لیکن محنت تو ایمان والوں کی, ایمان والوں پر, محنت ایمان والوں کی, ایمان والوں پر. کیونکہ جب امت ایمان کی محنت چھوڑے گی تو امت میں ارتداد آئے گا, یقیناً آئے گا. کیونکہ وہ چیز جو امت کو امت بنا کے رکھتی وہ امت میں سے نکل گئی. کیا؟ وہ ایمان کی دعوت. کہ جب امت میں سے ایمان کی دعوت نکلے گی تو امت میں ارتداد آئے گا, یقیناً آئے گا. اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ایمان والے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دیں.
بہت دھیان سے بات سنو، بہت دھیان سے سنو بات، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دیں تو ردت کا دروازہ بند ہوگا، ورنہ یہ بند نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی بات اور عرض کر دوں کہ سارے شعبے دین کے چل رہے ہوں گے پھر بھی اختلاف باقی رہے گا امت میں، جب تک امت ایمان کی دعوت کو لے کر حرکت میں نہیں آئے گی، کیونکہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کو ایمان پر قائم رکھے گی، اور ایمان کی دعوت کا چھوٹ جانا کہ اس کے اندر تبدیلی مذہب پیدا ہو جائے گی۔ تبدیلی مذہب یہ زمانے میں عام ہو گئی، کیوں کہ اس کے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہے جو اسباب اسے دین پر اور ایمان پر باقی رکھیں۔ اس کو حالات نے پلٹ دیا، اور اس کو حکومتوں نے پلٹ دیا، اس کو ماحول نے پلٹ دیا۔ سمجھتے تھے کہ جو اپنے دین کا داعی ہوگا کہ اس کے اندر استعداد ہوگی دوسروں کے دین کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہنے کی، ورنہ وہ اپنا دین چھوڑ دے گا، کہ اپنے دین کا ہلکا بناوے گا اگر اپنے دین کی دعوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے زیادہ کوشش محنت کی ضرورت ہے ایمان پر۔ یہ ساری نقل و حرکت ایمان والوں میں ایمان کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا۔ کام کو کوئی نام نہیں ہے، اگر رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کو حرکت دینا ہے اس کام کا مقصد۔ مسلمان اپنے ایمان سے مطمئن ہو گیا، بلکہ بے فکر ہے، اپنے ایمان سے بے فکر کہ ہم تو ہیں ایمان والے۔ کہ کسے کہتے ہیں ایمان والا؟ کہ ایمان والا اسے کہتے ہیں جو حکم پر جان دے دے اور حکم نہ توڑے، ملک ٹوٹ جاوے ہیں اور حالات جیسے چاہے ہو جانے، کہ نہیں حکم اپنی جگہ باقی ہے، کیونکہ اسے اللہ کے وعدوں، اللہ کے حکموں کے ساتھ جو وعدے ہیں اس کا یقین ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر حالات حکموں سے دور لے جائیں گے، حالات حکموں سے دور لے جائیں گے، اور حالات حکموں سے دور اس لیے لے جاتے ہیں کہ لوگ ایمان کے ضعف کی وجہ سے اپنے حالات کا علاج اپنے اسباب سے کرتے ہیں، حالات کا علاج اسباب سے کرتے ہیں، بس یہ ہے وجہ۔ ایمان کا ضعف انہیں حکموں سے کہاں لے جاتا ہے؟ اسباب کی طرف۔ تو یہ جتنے اعمال، جتنے اسباب یقینی ہیں وہ تو غیر یقینی ہو جاتے ہیں، اور ان کو تجربات، مشاہدات اور ظاہری نظام اور اسباب یہ انہیں حکموں سے دور لے جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے اسباب ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم دین پر آئیں گے، حالانکہ ان کے اسباب انہیں دین سے دور لے جا رہے ہیں، اور اسباب انہیں غفلت پیدا کر رہے ہیں۔ اسباب انہیں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ غفلت۔ جب اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا اور اس کے حکموں سے کامیابیوں کا یقین نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے میرے دوستوں کہ پھر یہ اسباب ہمارے اور اللہ کے حکموں کے درمیان حائل ہو جائیں گے، حکموں کے اور ہمارے درمیان اسباب داخل ہو جائیں گے، پھر یہ دین چھوڑ دیں گے کہ بھئی ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہیں کہ یقینی اسباب اور غیر یقینی اسباب ان دونوں میں فرق کرو، ان دونوں میں فرق کرو کہ کیا یقینی اسباب ہیں اور کیا غیر یقینی اسباب ہیں، کہ ان میں فرق کرنا پڑے گا کہ مومن تو یقیناً فرق جانتا ہے اس کا۔ اور کیا فرق ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اس کے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے۔ اسباب تو قدرت سے بنے ہوئے ہیں، اسباب قدرت سے بنے ہوئے ہیں، قدرت اسباب میں نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ دیکھو میں اللہ کی قدرت کہ سورج سے روشنی نکل رہی ہے، کہ نہیں، قدرت اس کی ذات میں ہے، سورج میں قدرت نہیں ہے، سورج میں قدرت نہیں ہے، قدرت اس کی ذات میں ہے۔ سورج تو قدرت سے بنا ہوا ہے، قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے۔
جنہوں نے قدرت کو سورج میں یقین کیا وہ بنے مجوسی، جنہوں نے قدرت کو زمین میں یقین کیا وہ بنے کون؟ کہ بھائی یہ تو دھرتی کو پوجیں گے، کیوں کہ انہوں نے قدرت کو زمین میں یقین کیا ہے، یہاں سے غلہ ملتا ہے، وہاں سے پانی ملتا ہے، وہاں سے روشنی ملتی ہے، کہ ان کو ان کے اسباب نے بجائے اللہ تک پہنچانے کے ان کو ان کے اسباب نے اللہ سے دور کر دیا۔ حالانکہ اسباب تو اس تک پہنچنے کے لیے ہیں، تو بنے ہوئے سے بنانے والوں کو پہچانو، یہ راستہ ہے نبیوں کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا، جیسے کس نے پہچانا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بنے ہوئے سے بنانے والوں کو پہچاننا یہ عقل مندی کی بات ہے، اور بنے ہوئے سے بنانے والوں کو نہ پہچاننا کہ اس سے بڑا جاہل کون ہے کہ جس کو تلوار دیکھ کر لوہار کا خیال نہ آئے، اس سے جاہل کون ہوگا جو تلوار کو دیکھ رہا ہے لیکن لوہار کا کوئی خیال نہیں کہ بھئی یہ تلوار کس نے بنائی ہوگی کہ نہیں خبر۔ اس سے زیادہ جاہل کون ہوگا کہ جو تلوار دیکھ رہا ہے اور لوہار کا کوئی تصور نہیں، کہ اس سے زیادہ احمق کون ہوگا کہ جو اتنا بڑا زمین و آسمان اور اس کا درمیان کا پھیلا ہوا نقشہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات کا کوئی دھیان نہیں۔ مصنوع تو سانے تک پہنچانے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے تک پہنچانے کے لیے ہے، لیکن محترم دوستو بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا، بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا جو بنے ہوئے کا انکار کرے گا، لا الہ الا اللہ، کہ انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، کہ بغیر انکار کے تو اقرار مکمل ہوتا ہی نہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں۔ یہ دعوت، ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت، ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت، کہ اس کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں، کیونکہ یقینی بات محترم دوستو یہ ہے کہ اللہ کے وعدے، اللہ کی قدرت اس کے وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ، اللہ کی قدرت اس کے وعدوں کے ساتھ، اس کے وعدے حکموں کے ساتھ، اللہ کے وعدے نہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہ وعدے اسباب کے ساتھ۔ جو اتنی تجارت کرے ہم اس کو یہ دیں گے، جو اتنی زراعت کرے ہم اس کو یہ دیں گے، جو ایسی حکومت کرے ہم اس کو یہ دیں گے، کہ اللہ کے اسباب کے ساتھ کوئی وعدے نہیں، نہ اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہ قدرت اسباب کے ساتھ، بلکہ قدرت اس کی وعدوں کے ساتھ اور وعدے اس کے حکموں کے ساتھ، وعدے اس کے حکموں کے ساتھ، یہ ترتیب ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب بنانا تو ہمارے ذمہ ہے، کامیابی ڈالنا اللہ کے ذمہ ہے، تو یہ بیچارے بجائے حکم بنا کر پیش کرنے کے سبب بنا کر پیش کریں۔ تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمارے ذمہ تو اسباب بنا لینا ہے۔ کیسی الٹی بات ہے، اور لوگ اسے بول رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل الٹ ہے، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو نماز کے ذریعے اور لو صبر کے ذریعے اللہ کے خزانے سے براہ راست، یعنی کیا کہے کہ تم اسباب بناؤ اور اللہ کامیاب کریں۔ اس کے کامیاب کرنے کے ضابطے اسباب پر غیروں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اسے کامیاب کرنے کے ضابطے اعمال کے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کو کامیابی کے ضابطے اعمال ملے ہیں اور غیروں کو کامیابی کے ضابطے اسباب ملے ہیں، وہ تو اسباب میں ہی کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ انہیں ان کے اسباب میں ہلاک کرنے والے ہیں، اللہ ان کو ان کے اسباب میں ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی ہلاکت کا انتظار کریں کہ تمہیں کیا حق ان کی ہلاکت کا انتظار کرنے کا جب تم بھی ان کے اسباب میں الجھے ہوئے ہو؟ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ وہ اپنے اسباب میں ہلاک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی ان کے اسباب میں شامل ہیں، ان کے ساتھ، ان کے طریقوں پر تجارتیں، ان کے طریقوں پر زراعتیں، ان کے طریقوں پر ملازمتیں، ان کے طریقوں پر شادیاں، ان کے طریقوں پر لباس، سب کچھ ان کے طریقوں پر۔ اور نماز سے کہ نماز سے ہم اللہ ہمیں ان سے غالب کر دے گے، کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اسباب کی دنیا میں ان کے ساتھ اور اللہ کے وعدے پھر چاہیں کہ پورے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں
اللہ نے یقینی اسباب دیے ہیں اپنے احکامات، اور غیروں کو اللہ نے دیے ہیں غیر یقینی اسباب، تجارتیں انہیں، زراعتیں انہیں، حکومتیں انہیں،